نسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی، اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ یوسف شریف کی آیت نمبر 50 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے گزشتہ نشستوں میں ہم اس سورہ مبارکہ کی 49 آیات مقدسہ ان کا ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں ضروری گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، جس کے تحت ابتدائی طور پر تو یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یہ سورہ یوسف در حقیقت قرآن کریم فرقان حمید کی طرح کہ قرآن کریم تو بذات خود حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن سورہ یوسف شریف ایک ساتھ پوری کی پوری حضور علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، کیونکہ مطالبہ کیا گیا تھا یہودیوں کے ورغلانے پر کفار قریش کی طرف سے بطور سوال کہ بھئی آپ نبی ہیں تو نبیوں کو تو نبیوں کی خبریں ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تو فلسطین میں رہائش پذیر تھے، پھر آپ کی آل و اولاد مصر میں کیسے آ کے بسی، کس طریقے سے یہ وہاں رہے اور ان کے یہاں رہنے بسنے کا کیا سبب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں آپ کی رسالت کی دلیل کے طور پر پوری سورہ یوسف شریف ایک بارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، اور اس میں
اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں۔ لہٰذا صرف آیات قرآنیہ ہی نہیں بلکہ آیات قرآنیہ میں بہت عرصے پہلے گزرے ہوئے واقعات کا من و عن درست اور صحیح بیان، جو کہ قطعی طور پر ایک غیبی معاملے کا، ایک غیبی واقعے کا بیان تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ ظاہر فرمایا۔ اور کیونکہ قرآن نے یہاں یہ کہہ دیا ہے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یہ اور اس جیسی اور دوسری آیات کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے صاحب علم غیب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی ابتدا یوں فرمائی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک خواب بیان کیا اور بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اس تاکید کے ساتھ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ اس کی تعبیر آپ کو یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم اور حکمت اور اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے گا، گویا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی خوشخبری اور بشارت اس خواب کی تعبیر کی صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی۔ لیکن کسی طرح اس گفتگو کے سننے میں گھر کی خواتین شامل ہو گئیں، چھپ کر انہوں نے سن لیا، اور پھر یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک ان کے بتائے بغیر ہی پہنچ گئی۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کے بتانے سے نہیں پہنچی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن جو وجہ یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کو بتانے سے منع کرنے کی تھی وہ وجہ سامنے آ گئی۔ یعنی انہوں نے اسی لیے تو منع کیا تھا کہ یہ تمہارے خلاف منصوبہ بنا لیں گے، تو جب وہ بات ان تک پہنچی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بنا لیا، اور ابتدائی طور پر تو وہ قتل کے منصوبے کی طرف غور و فکر کر رہے تھے، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ بھئی انہیں ہم قتل نہیں کرتے بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ گزرے گا، کوئی لوگ یہاں سے جائیں گے، اگر کسی نے نکال لیا تو بھئی ٹھیک ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا، جب یوسف یہاں سے چلا جائے گا تو ہم اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز و محور بن جائیں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام محبت فرماتے تھے، تو ہم ان کی محبتوں کا مرکز، یعنی ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں حسد ڈالا، اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ معاملہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں آ کر اپنے منصوبے کے مطابق مطالبہ کیا کہ بھئی یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھئی مجھے ڈر ہے کہیں تم آ کے یہ نہیں کہہ دینا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے خود ہی یہ بات کہہ دی، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہی بات کہی کہ ہم تو کھیل رہے تھے، ہم نے اپنے کپڑے سامان ایک جگہ رکھے تھے، ہم دوڑ کرتے دور نکل گئے، یوسف کو وہاں بٹھایا، بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے ایک جھوٹے یعنی جانور کو ذبح کر کے اور جھوٹے خون کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کو آلودہ کیا جو آپ پہن کے گھر سے گئے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو دکھا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا تو آپ پر بات واضح ہو گئی، کیونکہ جیسا میں نے بتایا قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا کہ وہ کرتا ظاہر ہے کہ صرف خون آلود ہی تھا، لیکن وہ پھٹا ہوا نہیں تھا، اور وہ خون ظاہر ہے کہ بکری کے بچے کا تھا جو انہوں نے لگا لیا تھا۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ بھئی ان لوگوں نے منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا، تو آپ جان چکے تھے کہ اب یہ بھائی سارے کے سارے ایک طرف ہے، 10 بھائی ہیں یہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، تو اب یہ اپنے اس معاملے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اللہ پر
بھروسہ کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، لہٰذا آپ نے صبر کو اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف فرما رہے، یہ وہاں جا کر روزانہ دیکھا کرتے تھے کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ ایک دن جب یہ وہاں پہنچے تو کہیں سے ایک قافلہ جو کہ اسی راستے سے گزر رہا تھا اس کو انہوں نے وہاں موجود پایا۔ جب قافلے کو موجود پایا تو پھر قافلے کے لوگوں نے پانی نکالنے کے لیے جب اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑا اور اسے پکڑ کر آپ باہر تشریف فرما ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی بڑی برکات اس کنویں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، ان کی امداد فرمائی، ان کی نصرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ ہمکنار ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر بھائیوں نے ان قافلے والوں کو یہ کہہ کر کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چند ایسے ہی کوٹے سکوں میں معمولی اور حقیر رقم کے عوض میں ان کو فروخت کر دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یوں فلسطین سے نکل کر ان قافلے والوں کے ساتھ کہ جس نے خریدا تھا اس نے آپ کو پوشیدہ رکھا، اور پھر آپ مصر تشریف لے آئے، اور پھر بے شمار کرامات آپ کی اور معجزات آپ کے ظاہر ہوتے رہے، راستے میں بھی ظاہر ہوتے رہے، وہاں پہنچ کر بھی ظاہر ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بہت ہی گراں قیمت میں فروخت کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے خریدا وہ بادشاہ مصر کا مشیر خاص تھا۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اس نے اپنے گھر لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ بہت معزز اور بابرکت شخصیت ہے، تو اس سے یقیناً ہمیں نفع حاصل ہوگا اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ وہ لاولد بھی تھا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یوں ہم نے مصر میں رہنے کی اور وہاں پر ہر طرح کی آسائش اور آرام کی سہولتیں عطا فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہاں تشریف فرما رہے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا معجزانہ حسن ظاہر ہے آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور وقت اعلان نبوت کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ معجزہ تھا، اس میں ظاہر اضافہ ہوتا چلا گیا، اس میں زیادتی ہوتی چلی گئی، اس میں نکھار آتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، بالغ ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ معجزانہ حسن تھا ظاہر آپ کا، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اس نے اپنے دل میں پھر ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کے تحت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے محل میں، ایک ایسے مکان میں طلب کیا کہ جس میں 7 دروازوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور آخری کمرے میں وہ خود موجود تھی۔ اس نے پیغام بھجوا کے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ آپ جب اس کی طرف آئے تو وہ آپ کے لیے پہلے دروازے پر آئی اور آپ سے کہا کہ چلو اندر چلو۔ جب یوسف علیہ السلام اندر جاتے گئے، پیچھے سے یہ دروازوں میں تالے لگاتی چلی گئی، یہاں تک کہ 7 دروازوں میں تالے لگائے، اور پھر اندر پہنچ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی آپ پر ظاہر فرمائی۔ یقیناً اس نے تو ارادہ گناہ کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، نبی تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کے معنی ہوتا ہے جس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے اپنی پاک دامنی کا، بے نفسی کا مظاہرہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہوئی کہ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہاں ہوں بھی میں اکیلا
اور اس کی طرف سے مجھ پر زور اور دباؤ بھی ہے اس گناہ کے معاملے میں اس کا معاون و مددگار بننے کا، تو آپ نے وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں، بھاگنے اور نکلنے اور چلے جانے میں ہی عافیت جانی۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام جب لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم آپ کے شامل حال تھا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، یعنی آپ جس دروازے کے قریب پہنچتے تھے خالی آپ دیکھتے تھے تو اس کا تالا ٹوٹ کے گرتا تھا اور کنڈی کھل جایا کرتی تھی۔ زلیخا آپ کے پیچھے پیچھے تھی، حیران پریشان، یہ کیا ماجرا ہوا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی، اور جب پکڑنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام آخری دروازے سے باہر تشریف لائے، 11واں دروازہ تھا، جیسے باہر تشریف لائے اتفاقی طور پر سامنے سے عزیز مصر آ رہا تھا، اس نے دیکھ لیا یوسف علیہ السلام کا سانس پھولا ہوا تھا، آپ دوڑ رہے تھے، پیچھے پیچھے آپ کی عورت آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کچھ کلام کرتے، اس نے عزیز مصر کو مخاطب کیا اس خوف کے ساتھ کہ میرے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے، اور اس خوف کے ساتھ بھی کہ اگر یوسف کے متعلق عزیز مصر میرے لگائے ہوئے الزام کے نتیجے میں برانگیختہ ہو گیا اور آگ بگولا ہو گیا تو کہیں اس کو قتل ہی نہ کروا دے، ظاہر محبت کرتی تھی وہ، لہٰذا اس نے جلدی سے کہا کہ بھئی کیا سزا ہے اس کی کہ جو تمہاری عورت کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے۔ خود ہی یہ تجویز پیش کر دی کہ اسے قید کیا جائے تاکہ قتل کا خیال عزیز مصر کے ذہن میں نہ آئے۔ جب عورت اپنی بات کہہ چکی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کہی، ظاہر ہے ان کو بھی کہنا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ عورت تو جو کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہے، بات اس کے برخلاف ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ حکمران ہیں، حاکم، آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے کہ گواہ، ثبوت اور دلیل، لہذا میں آپ کے سامنے اپنی پاکی کا، اپنی سچائی کا گواہ پیش کروں گا۔ عزیز مصر حیران تھا، زلیخا بھی حیران تھی کہ بھلا گواہ کیسے پیش کرے گا۔ جب یوسف علیہ السلام اس کمرے میں تشریف لے جا رہے تھے تو باہر 11ویں دروازے کے باہر جہاں اس وقت عزیز مصر ملا تھا، وہاں پر عزیز مصر کی ایک خادمہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی جب آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا تو وہ خادمہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچے کو لے کر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میرا گواہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بچہ تو اندر موجود نہیں تھا، عزیز مصر کے لیے بھی یہ بات تعجب خیز تھی کہ بچہ کیسے گواہی دے گا۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کیسے گواہی دے سکتا ہے یہ؟ تو ظاہر ہے گواہی تو اس نے نہیں دینی تھی، لیکن اس نے آپ کی سچائی کے جانچنے، پرکھنے اور معلوم کرنے کا ایک حل بتا دیا۔ لہذا قرآن کریم کہتا ہے بچے نے کلام کیا اور بچے نے عزیز مصر سے کہا کہ بھئی تم ان کے کرتے کی طرف دیکھو، تحقیق کرو، غور کرو، اگر ان کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یہی مجرم ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی کی جانب برائی کے ارادے سے برائی کے ارادے سے جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے تو سامنے کے رخ پر اس کے دامن متاثر ہوگا، پھٹے گا، پکڑا جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تو دامن مچا کے بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑا جا رہا تھا۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی طرف نظر کی، بالکل نظر ہی آ رہا تھا سامنے، تو بات بالکل واضح ہو گئی اور سمجھ میں بھی آ گیا۔ بالکل ایک لاجیکلی بات تھی، ظاہر ہے سمجھ میں آنے والی بات تھی، بات بالکل واضح ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت شرمندہ کیا، بہت شرمندہ کیا، ذلیل کیا کہ تم نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تم مجرمہ ہو اور تم نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے گھر کی عزت کی وجہ سے، ظاہر بیوی تھی اس کی، یہ کہہ کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ان کے غصے کو، ان کی ناراضگی کو، کہ بھئی تم اپنے دل میں اس بات کا بوجھ نہ رکھو اور اس کو نظر انداز کر دو۔
اب یہ بات یوسف علیہ السلام نے تو خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ آپ عزیز مصر کی دل سے عزت کرتے تھے، آپ کی علاقے میں عزت تھی، آپ کی ایک حیثیت تھی، وقار تھا. تو وہ یوسف علیہ السلام نے جیسا اس نے کہا ویسا خاموشی اختیار کر لی. لیکن کیونکہ یہ واقعہ جب ہوا تو خادم، نوکر، گھر کے سب لوگ، سب کے سامنے ہو رہی تھی یہ بات، تو عورتوں میں یہ بات بڑھتے بڑھتے چیما گوئی ہوئی. پھر یہ بات باہر نکل گئی اور آخر کار لوگوں میں یہ بات بحث ہونے لگی اور زیر بحث آنے لگی کہ بھئی عزیز مصر کی بیوی نے عزیز مصر کے غلام کو لبھانے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ گناہ کا، بدی کا ارادہ کیا ہے. اور جو عورتیں تھیں دوسرے افسران کی، شاہی جو کابینہ کے لوگ تھے اور دوسرے جن کا زلیخا کے ساتھ ملنا جلنا تھا، انہوں نے زلیخا کو طعنے دیے. کمال ہو گیا بھئی، تب تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر تو نے ایک غلام کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور اتنی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی کہ اپنے آپ کو اتنا تو نے شرمندہ کروا لیا، اس طریقے سے معاملہ ہوا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ بات تھوڑی سی غیرت کی بھی ہوئی، اور بات تو اب کھل ہی چکی تھی. لہٰذا زلیخا نے ان تمام عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا جیسا کہ قرآن کریم نے ذکر کیا، اور پھر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ دسترخوان اور مسندیں لگائیں، اور پھر ان کے ہاتھ میں پھل دیے اور کہا کہ بھئی تم جو یہ کہتی ہو نا کہ میں ایک غلام پر عاشق ہو گئی اور تم اسے میرا قصور تصور کرتی ہو، تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ میرا قصور ہے یا حقیقت میں وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. لہٰذا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ان خواتین پر نکالا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ گزر جائیں یہاں سے. یوسف علیہ السلام جب گزرے، ان عورتوں کو کہا ہوا تھا کہ جب میں اس کو گزاروں، اپنے اس خادم کو، اس غلام کو، تو تم اسے دیکھنا اور ان پھلوں کو جو میں نے تمہارے رکھے ہیں تم کاٹنا. تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ تو حیران رہ گئیں. انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اور اس یعنی وارفتگی کی کیفیت میں، بے خودی کے عالم میں انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا. جب یوسف علیہ السلام گزر کے چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد ان کے ہوش بحال ہوئے، زلیخا نے کہا بھئی یہ تھے جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب ذرا دیکھو اپنے ہاتھوں کو. تو ظاہر ہے وہ ساری کی ساری شرمندہ ہوئیں، اور ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام کی عاشقہ ہو چکی تھی، ہر ایک ان کی طلبگار اور ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ جب یہاں تک پہنچا اور یوسف علیہ السلام کی یہ بات زبان زد عام آ گئی، تو عزیز مصر کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ بھئی دیکھیں آپ کو اپنی عزت بچانی ہے. واقعہ تو لوگوں میں، عام لوگوں میں نہ صحیح، خاص لوگوں میں صحیح، مگر آ چکا ہے. اب آپ یہ کریں کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں. جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ یوسف کو قید میں ڈالا گیا ہے تو کم از کم یہ تاثر قائم ہو جائے گا کہ بھئی یوسف کی طرف سے یعنی جرم کا ارتکاب ہوا، لہذا آپ اس کو قید میں ڈال دیں. یا عزیز مصر دل سے تو اس بات کو سمجھتا تھا. ابتدائی طور پر اس نے یہ سوچا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، 2-4-6 دن کی بات ہے، لوگ بھول بھال جائیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں تشریف فرما ہونا طول پکڑتا چلا گیا، اس لیے کہ بات چھپی نہیں اور تذکرہ بڑھتا رہا، اور مجبوراً اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی رکھنا پڑا. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تشریف فرما تھے تو جس وقت آپ کو جیل میں داخل کیا گیا تو وہاں پر اور بھی بہت سارے قیدی تھے. اسی دن 2 قیدی اور وہاں لائے گئے تھے، اور ان کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، یعنی بطور سزا نہیں لایا گیا تھا، بلکہ ان کو بطور مجرم گرفتار کر کے لایا گیا تھا کہ ابھی تحقیق ہوگی تو پھر جس پر جرم ثابت ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. لہٰذا تحقیق کس بات کی ہونی تھی؟ ایک بادشاہ کا ساقی تھا پلانے والا، ایک بادشاہ کا باورچی تھا پکا کے کھلانے والا، اور بادشاہ کے کھانے میں زہر دریافت ہو گیا تھا. تو اب الزام باورچی کی طرف سے تھا
ساقی پر اور ساقی کی طرف سے تھا، ورچی بھائی ان دونوں میں سے کسی نے دیا، لہٰذا تحقیق کے لیے ان کو وہاں بند کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں تشریف فرما ہوئے جیل میں، آپ نے صبر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے جیل بہتر ہے، مجھے دنیا میں اس آسائش کے ساتھ رہنا یہ محبوب نہیں ہے گناہ کے الزام کے ساتھ، مجھے جیل بہتر ہے، جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، جس دلدل میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے اس سے جیل بہتر ہے، لہٰذا آپ وہاں تشریف فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کے رتبے اور درجات میں شب و روز بلندیاں عطا فرمائی، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہ کر ان لوگوں کے ساتھ جو واعظ و نصیحت کا معاملہ کیا وہ سارے آپ کے عقیدت مند بن گئے، وہ آپ کی عبادت گزاری کو دیکھتے تھے، آپ کی سچائی کو دیکھتے تھے۔ اول تو آپ کا حسن ہی ایک معجزہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن جمال کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان کی عقیدت میں، محبت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مقدمہ چل رہا تھا ان دونوں کا۔ ایک دن ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صبح اٹھ کر کہا کہ بھئی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو بہت زیادہ عابد ہیں، زاہد ہیں، صاحب علم و عمل ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ یوسف صاحب فرمایا بھی پوچھو کیا خواب دیکھا؟ تو ایک جو کہ بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت نہیں ہوگا اور تم واپس اپنے عہدے پر بحال کر دیے جاؤ گے اور تم پھر بادشاہ کو انگور نچوڑ کر پلاؤ گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر آپ نے اس کو، کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ بھئی یہ تو واپس جائے گا، پھر آپ نے اس کو نصیحت بھی فرمائی، اس کو درس توحید بھی عطا فرمایا اور دین اسلام کی اسے دعوت بھی عطا فرمائی۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر دوسرے سے سوال کیا، دوسرے نے بتایا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر خوان ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے اڑ کر آ رہے ہیں اور اس میں سے روٹیاں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام ثابت ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ پہلا شخص تھا دنیا میں جس کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور تمہاری لاش کو دروازے پر، قلعے کے دروازے پر ٹانگ دیا جائے گا اور پھر پرندے تمہارا بھیجا نوچ نوچ کر کھائیں گے، تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اتنی بھیانک تعبیر اس نے سنی نا تو کچھ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں ہم کوئی خواب نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم مذاق ہی کر رہے ہوگے، لیکن جس چیز کا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی جو میں نے کہہ دیا ہے یہی ہوگا۔ تمہارا خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن میری تعبیر سچی ہی ہوگی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے کہے ہوئے کے مطابق ہی ہوا کہ ایک پر الزام ثابت ہو گیا اور اس کو پھانسی دے دی گئی، اور دوسرے پر الزام ثابت نہیں ہوا اور اس کو بحال کر دیا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی دیکھو تم ایسا کرنا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، میرے جو بھی معاملات تم نے دیکھے اس کا تذکرہ کرنا، بتانا اس کو۔ مقصود یہ تھا کہ بھئی بادشاہ کے بھی علم میں آئے کہ بھئی ایک آدمی بے قصور بھی بند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ بات کہی، وہ چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقیدتیں، محبتیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم و ادب اس کے دل میں موجود تھا، لیکن اللہ کی حکمت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی کچھ اور عرصے اللہ تبارک تعالیٰ کو جیل میں رکھنا تھا، لہٰذا اللہ کی حکمت کے تحت وہ شخص بھول گیا اور اس نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 سال سے زیادہ کا عرصہ مزید گزر گیا۔ یہ عرصہ سارا کا سارا گزر گیا۔ اس کے درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تشریف فرما رہے اور آپ تبلیغ دین فرماتے رہے، بے شمار لوگ وہاں کے آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا
اور ایک دن بیدار ہو کر اس نے تمام اپنے جو مشیر تھے، جتنے اس کے ذہین اور فطین اور سمجھدار اور چالاک اور مشورے دینے والے اور معاملات دیکھنے والے افراد تھے، ان کو جمع کر دیا۔ اس نے کہا بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، اور ایسا خواب دیکھا ہے جو یقینی طور پر لائق تعبیر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص مجھے اس کی تعبیر بتائے۔ کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ بھئی کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالوں کو 7 خشک بالیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ تو بھئی یہ تعبیر بتاؤ اس کی، یہ کیا ہے؟ تو وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا بھئی یہ تو پریشان خوابیں ہیں، اس کی ہم کیا تعبیر بتا سکتے ہیں۔ سب معذور رہے۔ اب سارے لوگ تو معذور تھے، انہوں نے اپنی بے علمی کا، اپنی کم علمی کا، اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ کی حکمت تھی۔ اب اس شخص کو یاد آیا کہ ارے خواب کی تعبیر بتانے میں تو وہ بڑے ماہر ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر دوں گا، یعنی کہ میں جاؤں گا، جیل جاؤں گا، اور وہاں پر ایک شخص موجود ہے، اور ان کے پاس میں جا کر ان سے تعبیر لے کر آؤں گا۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بادشاہ کی اجازت سے بھاگا آیا۔ ابھی اس نے، یہ وہی ساقی تھا جو بادشاہ کا خدمتگار تھا، ابھی اس نے بادشاہ کو کوئی تفصیل نہیں بتائی، بھاگا آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اے یوسف، اے صدیق، یعنی آپ تو ایسے سچے۔ اب دیکھیے یہ صدیق، یہ صادق، یہ سچائی، یہ انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہیں بھی کفار آپ کے اعلان نبوت کرنے کے سے پہلے صادق ہی کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی صفت کو غالب رکھتا ہے، اور نبیوں کی اس صفت کا ان کی سیرت میں غالب ہونا مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صداقت جو ہے یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ الغرض حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا، اور اس نے کہا بھئی ہمیں تعبیر بتائیے، خواب ہے اس کی تعبیر بتائیں آپ، کیونکہ میں تو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ تعبیر بتانے میں کتنے ماہر ہیں۔ آپ کی نیکی پر، آپ کی پارسائی پر، آپ کے عابد و زاہد ہونے پر، آپ کے علم پر میں تو آگاہ ہوں، مجھے تو معلوم ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں تعبیر دیجئے کہ بھئی 7 موٹی گائیں کہ جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں، اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور انہیں آگاہ کروں کہ بھئی یہ تعبیر ہے اس کی۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہاں میں بتا دیتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر بتائی، اور ارشاد فرمایا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم 7 برس تک کھیتی کرو گے، بارش ہوگی، اللہ کی رحمت برسے گی تم پر، تم 7 برس تک کھیتی کرو گے لگاتار۔ تو تم یہ کرنا کہ ان 7 برسوں میں جو کچھ بھی، کیونکہ تم پر 7 برس آئیں گے برسات والے، رحمت والے، تو تم ان 7 برسوں میں خوب کھیتی کرو، اور پھر جتنی بھی تم اناج اگاؤ، جو بھی گندم تم اگاؤ، تو اس کو کاٹ کر اس کی بالیوں میں محفوظ رکھنا، بس اتنا نکالنا جتنا تم کھا سکو، کیونکہ یہ جو 7 ہری بالیاں ہیں یہ 7 سال تک اگنے والے وہ اناج کی طرف اشارہ ہے، اور 7 سال 7 بالیاں دیکھی تھی تو 7 سال، اور کہا کہ جو 7 سوکھی بالیاں ہیں پھر یہ اشارہ اس بات کا کہ پھر 7 سوکھے سال آئیں گے تم پر، ان میں قحط ہوگا، تو جو کچھ تم ان 7 سالوں میں محفوظ رکھو گے وہ ان میں کھاؤ گے پیو گے۔ یہ تعبیر ان موٹی گایوں اور دبلی گایوں کے اعتبار سے ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے کہ بھئی تم پر وہ جو فربہی کا زمانہ آئے گا، پھر وہ جو خشک سالی کا دور آئے گا، وہ اس فربہی والے زمانے کے تمام اثاثے کو تم سے لے لے گا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تعبیر ارشاد فرمائی کہ بھئی پھر 7 سخت سال آئیں گے تم پر،
اور وہ جو کچھ تم نے اگایا ہوگا وہ تم کھا لو گے، اور بس اتنا ہی بچا سکو گے کہ جو تمہارے لیے آ جائے، بیچ کے کام آ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے یہ تعبیر بتائی، وہ بہت خوش ہوا، مطمئن ہوا اور بادشاہ کی طرف لوٹ آیا۔ 49 آیات مبارکہ جن کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس لوٹ آیا ہو، لہٰذا اب جب اس نے بادشاہ کو آ کر یہ تعبیر بیان کی کہ بھئی یہ تعبیر ہوئی، تو بادشاہ کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بالکل یہی تعبیر ہے، کیونکہ تطبیق تھی نا، آپس میں بات واضح ہو رہی تھی۔ تو بادشاہ نے پھر فوری طور پر کہا وقال الملک ائتونی بہ، تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ، یعنی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوانے کے لیے بھیجا۔ ساقی نے جب بادشاہ کو ساری تعبیر وغیرہ بتا دی تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قوت علمی کا اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت قابل آدمی ہے کوئی یہ تو، اور جس کی قوت علمی ایسی ہے تو اس کی قوت عملی بھی شاندار ہوگی، جب عالم ایسا ہے تو عامل بھی ہوگا، کام کا آدمی ہے بھائی، لہذا کہا بھائی ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اب جب کہ وہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، قرآن کہتا ہے فلما جاءہ الرسول، جب وہ ایلچی بن کر بادشاہ کا پیغام لے کر آیا، پہلے وہ بادشاہ کا پیغام لے کر نہیں آیا تھا، پہلے تو اسے کہا تھا مجھے اجازت دے دیجئے میں تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ اب بادشاہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ لے کر آؤ، اب یہ بادشاہ کا سفیر بن کر آیا تھا۔ تو جب وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے بادشاہ کا پیغام سنا کہ بھئی بادشاہ کی طرف سے درخواست ہے کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں، آپ کو محل میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید رب کائنات فرماتا ہے قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف لوٹو اور اس سے جا کر کہو کہ پہلے ان عورتوں کا ذرا حال پوچھیں، ذرا ان کی خبر لیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی پہلے میرے معاملے کی تو تحقیق کر لیں، آپ اپنے مطلب کے لیے تو مجھے بلا رہے ہیں اور میں جو بے قصور ہوں یہاں پر، تو اس کی بھی تو تحقیق ہونی چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا جانے سے اور فرمایا کہ بھی جاؤ بادشاہ سے جا کر یہ کہو کہ پہلے جا کر اس کی تحقیق کریں، ان ربی بکیدہن علیم، فرمایا بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن بادشاہ تمہیں اور تمہارے متعلقین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر مجرم کی حیثیت سے نہیں ہوں، میں تو مظلوم ہوں، بے قصور ہوں۔ گویا آپ نے یہ موقع جانا کہ بھئی صفائی ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، وضاحت ہو جانی چاہیے، اور پھر آپ نے یہ شرط لگائی۔ لہٰذا بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ جواب سنا، اس نے آ کر ساقی نے بتایا بھئی وہ تو انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پہلے ذرا زلیخا کی اور اس کے متعلقین عورتوں کی ذرا خبر لیجئے، ان کو ذرا بلوائیے۔ تو بادشاہ نے پھر ان تمام عورتوں کو بلوا لیا، بھئی کون کون تھی سب کو بلا لو۔ رب کائنات فرماتا ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے کہا اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبھانا چاہا۔ بادشاہ نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا تم نے جی لبھانا چاہا، کیونکہ آپ یوسف علیہ السلام کی بات سے سمجھ گئے تھے مقصود کیا ہے اس کے پیچھے، کہ میں بے قصور ہوں، میری صفائی ہونی چاہیے۔ لہذا بادشاہ نے خود یہ کہا کہ تم نے جی لبھایا تھا اس کا، بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا۔ اب وہ عورتیں ظاہر ہے بادشاہ کے سامنے مجرمانہ حیثیت سے موجود تھیں، اگرچہ وہ ساری یعنی بڑی سرکاری گھروں کی عورتیں تھیں، لیکن بادشاہ کے سامنے تھیں اور تھیں بھی مجرم۔ لہذا قرآن کہتا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ عورتیں بولیں اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہیں پائی، ان کی طرف سے واقعی کوئی معاملہ نہیں تھا، ہماری طرف سے معاملہ تھا، ہم نے
ان پر بری نظر ڈالی. وہ پاکیزہ تھے، وہ پاک تھے، وہ طاہر تھے. انبیاء کرام تو ہوتے ہی پاک طاہر ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم مجرم تھے، ہمارا قصور تھا، یہ پاک ہیں. جس کے بعد اب صورتحال یہ ہوئی کہ زلیخا بھی موجود تھی اس میں. تو عورتوں نے تو سب نے کہہ دیا بھئی ہم نے تو ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں، یعنی جس کے نتیجے میں ہم سمجھیں کہ زلیخا کا قصور تھا یا ان کا قصور، ہمیں کوئی تذبذب نہیں ہے، بالکل واضح ہے بات کہ یہ پاک دامن ہے. جب بات ایسی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت امرأۃ العزیز عزیز العانہ حصحص الحقا. عزیز کی عورت بولی، زلیخا نے کلام کیا اور بولی بھئی اب تو اصلی بات کھل گئی ہے، اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے حقیقت کیا تھی. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین. تو میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں، اعتراف کرتی ہوں بھئی میں نے ان کا جی لبانا چاہا، جرم کا اقرار کر لیا. محدثین کرام فرماتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے جرم کا اقرار کر لینا تو یہ اس کی توبہ ہوتی ہے کہ بھئی ہاں میں مجرم ہوں، شرمندہ ہو گیا، اقرار جرم کر لیا. لہٰذا یہ زلیخا کی توبہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. اس نے کہا کہ بھئی اب جب کہ سارا معاملہ کھل گیا ہے تو میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان کا جی لبھانا چاہا اور بے شک یہ سچے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو اس نے بیان کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی، شرمندہ ہو گئی، توبہ کر لی ایک طرح سے، تو یوسف علیہ السلام تک یہ بات جب پہنچی کہ بھئی ان سب نے اقرار کر لیا، انہوں نے معذرت کر لی، توبہ کر لی، آپ کی سچائی، آپ کی پاکیزگی کو انہوں نے بیان کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یوسف نے کہا میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے، میرا مقصود ان عورتوں کو شرمندہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا نہیں تھا. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اے عزیز مصر تجھے معلوم ہو جائے کہ میں نے تیرے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. یہ ضروری تھا نا بھائی، تو نے مجھے عزت دی، مجھ سے محبت کی، مجھے بیٹے کی طرح رکھا، میرے ساتھ احسان کیا. اور انبیاء کا یہ خاصہ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ احسان کرے. تو یہ تو عام لوگوں کے لیے قانون ہے، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھلا کیسے اس سے انحراف کر سکتے؟ تو فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہیں شرمندہ کروں، ان سے اقرار گناہ کرواؤں، بلکہ اس لیے کیا کہ اے عزیز مصر تجھے پتہ چل جائے کہ بھئی میں نے تیرے اب یوسف علیہ السلام کی عزت عزیز مصر کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی. ظاہر سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنی حکمت سے اپنی صفائی بیان کروائی ان سے کہ عزیز مصر کے دل میں، بادشاہ کے دل میں آپ کا بڑا احترام پیدا ہوگا. بھئی یہ تو بڑا باوقار آدمی ہے، بھئی تو بہت ہی مدبر ذہن کا اور حکیم مزاج کا آدمی ہے یہ تو. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ عزیز تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس لیے کہ اللہ دغا بازوں کا مکر چلنے نہیں دیتا. میں جس اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں نا، اس کا تو قانون ہے یہ. میں کسی کے ساتھ دغا کیوں کروں گا؟ میں تو اس کا یہ قانون بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ جو کسی کے ساتھ دغا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا. اللہ دغا نہیں چلنے دیتا، دھوکہ فریب نہیں چلنے دیتا. کہیں نہ کہیں اس کی گرفت ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہوگی. تو فرمایا کہ اس لیے ایسا ہوا. اور پھر آپ نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ اور بڑا عاجزانہ اور منکسرانہ کلام کیا، کیونکہ اللہ کو تو ان کے ساری پسند ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. فرمایا ہاں یہ بھی سن لو کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، یعنی یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں اپنی ذات پر فخر کر رہا ہوں کہ دیکھو میں کیسا پاکیزہ پاک دامن ہوں. میں نے اپنے بڑائی کے لیے، اپنے غرور اور تکبر کے اظہار کے لیے معاملہ نہیں کیا. میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، یہ کمال میرا اپنا نہیں ہے.
فرمایا بے شک نفس تو برائی ہی کا بڑا حکم دینے والا ہے. یعنی انسان کا نفس جو ہے، سارے انسانوں کا نفس برائی کی طرف، یہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو برائی کی طرف ہی رغبت دلاتا ہے. اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ معاذ اللہ میرا نفس امارہ ہے اور وہ بھی برائی کی طرف، نبی تو معصوم ہوتا ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نفس پر ناز اور فخر نہیں کر رہا، میں اس پر توکل اور بھروسہ نہیں کر رہا، میں اس کی پاکی نہیں بیان کر رہا، کیونکہ جتنے لوگ ہیں سب کا نفس ان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. فرمایا مگر الا ما رحم ربی، جن پر اللہ کا خاص رحم ہوتا ہے ان کے نفس پاک ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے، اس کے کرم سے ہوا ہے. یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پر جب شیطان آیا تھا نا، ظاہر ہوا تھا، تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ عبد القادر میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں اور میں نے تیری عبادات اور ریاضات کو قبول کر لیا اور میں تجھے یہ انعام دیتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے نماز روزہ معاف ہے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، جان لیا، سمجھ لیا کہ یہ کلام اللہ تبارک تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا. وہ رب جس نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نماز معاف نہیں کی بلکہ چھٹی نماز یعنی تہجد اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ وابستہ کی ہے. اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کو مخاطب کر فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب آپ تہجد کے وقت اٹھ کے نفل پڑھیں. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب آپ کا رب آپ کو تعریف والے ایسے مرتبے پر فائز کرے گا کہ ساری کائنات آپ کی تعریف کرے گی. تو نماز تو میرے رب کی محبوب عبادت ہے اور نماز تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے. حضور نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جان لیا، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. جیسے ہی آپ نے لا حول پڑھا نا تو وہ جو روشنی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی اور پھر شیطان نے دوسرا جال پھینکا آپ کے اوپر. یہ اسی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تو اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں. اللہ جن پر رحم فرمائے اللہ ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. جتنے اہل بیت اطہار ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، معصوم تو بے شک نہیں ہے، معصوم تو صرف فرشتے اور انبیاء ہوتے ہیں، لیکن وہ محفوظ ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بچاتا ہے گناہ سے، نفس امارہ کے دھوکے سے. لہذا آپ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے لا حول پڑھا تو اس نے اپنا دوسرا جال پھینکا. اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اب اگر آپ ہوتے نا سوکھے مولوی تو آپ تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے کہ ہاں دیکھو 8 سال میں نے درس نظامی بھی تو پڑھا ہے، محنت بھی تو اتنی کی تھی، تو بالکل میں تو بڑا علامہ ہوں، تو کیسے نہیں بچاتا میرا علم مجھے. آپ نے پھر لا حول پڑھا کیونکہ آپ سمجھ گئے یہ شیطان کی چال ہے، یہ مجھے علم کے تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے توکل اور اللہ پر بھروسے کے عقیدے کو چھیننا چاہتا ہے. آپ نے دوبارہ لا حول پڑھا اور ارشاد فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. جب یہ بات کہی نا تو مایوس ہو گیا شیطان، ارے یہ تو بھائی اللہ کا کہا. تو جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا، الا ما رحم ربی، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اسی لیے ہوتے کہ ان کے اوپر اللہ کا خاص رحم کرم ہوتا ہے. اور وہ کس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفسوں کو نفس امارہ نہیں بلکہ نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. وہ معصوم ہوتے ہیں، ان میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ انا ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. گویا آپ نے ان سب کو معاف کر دیا یہ کہہ کر کہ بھئی میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے میرے رب نے مجھے بچا لیا اور تمہیں شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. میرا رب غفور الرحیم ہے، تم نے اعتراف جرم کر لیا، معافی ہو گئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، سمجھنے کی. دیکھیں آیات طیبات کی تفسیر ظاہر ہمارے سامنے ایک اگرچہ بڑا ایک ترتیب وار ایک واقعہ ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں ہاں یار میں نے اتنی عبادت تو کی ہے، اتنا تو بنتا ہے میرا، یہ بات یوں تو ہونی چاہیے تھی یار، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا، میں نے تو اتنی منت مانی تھی، میں اتنے روزے رکھے تھے وغیرہ وغیرہ.
تو یاد رکھیے کہ ہم کوئی عبادت بھی اللہ کے شایان شان نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی بندگی کے حق کو کما حق ادا نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ساری مخلوق میں کوئی ان کی مثل اور وہ کسی کی مثل نہیں ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری فرماتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ تعلیم امت کے لیے کہ کسی کو اپنے عمل پر تکبر اور بھروسہ اور توکل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا رہے لیکن جزا کے لیے اللہ کی ذات پر توکل کرے. وہ کریم ضرور عطا فرمائے گا, اس سے دعا کرتا رہے, لیکن اپنے عمل پر بھروسہ, اپنے علم پر بھروسہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پر توکل بہت بڑی نعمت ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری گفتگو ارشاد فرما دی اور بادشاہ تک بھی یہ ساری گفتگو پہنچا دی گئی, بھئی یہ ان کی طرف, تو بھئی ٹھیک ہے, بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یوسف نے معاف کر دیا ان کو, چلو بھئی تم تو جاؤ. اب بادشاہ نے بڑا اہتمام کیا. پہلے تو بھیجا تھا اس کو کہ جاؤ بلا کے لے آؤ ان کو, لیکن اب یوسف علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے قد کی اونچائی کا اس کو اندازہ ہو گیا تھا. یہ تو بہت بڑی کوئی اونچی ہستی ہے, یہ تو بہت کوئی علم و حکمت والی ہستی ہے. لہذا قرآن کہتا ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین. بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے خاص چن لوں, یعنی جس طرح میرے سب سے مقرب ترین آدمی کو پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کر آؤ. لہذا بادشاہ نے ان کو وزیر اعظم والا پروٹوکول بھیجا. وہ بہت بڑا لشکر گیا, فوج سلامی کے لیے گئی, ایک جناب لاؤ لشکر وہاں پہنچا اور شاہی قلعت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لے جائی گئی. شاہانہ لباس, انتہائی قیمتی لباس حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لے جایا گیا, اور یہ سارے اہتمام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے, بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے بڑھ کر استقبال کیا اور پھر اپنی برابر والی نشست پر یعنی اپنے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. ظاہر ہے وہ تو اندازہ کر چکا تھا. لہذا بادشاہ نے ان سے بات کی. فلما کلمہ, پھر گفتگو کی بادشاہ نے. یہ بادشاہ ظاہر ہے بادشاہ تھا, بہت قابل فاضل آدمی تھا بادشاہ, یہ کئی زبانیں جانتا تھا. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام محل میں داخل ہوئے نا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر تھے حسبی اللہ, یہ کلمات تھے, میرے لیے اللہ کافی ہے. کیونکہ آپ تو اب ایسی جگہ آ چکے تھے, ایسے ماحول میں آ چکے تھے, بھئی کل تک یہ سارے مجھے مجرم سمجھنے والے تھے, آج اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یہ بس اللہ ہی پہ بھروسہ ہے مجھے, اللہ ہی نے کیا ہے یہ معاملہ. جب آپ نے یہ کہا نا تو بادشاہ جو کہ بہت ساری زبانیں جانتا تھا اس نے نہیں سمجھا کہ آپ نے کون سی زبان کہی, کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ 40 سے زیادہ زبانیں جانتا تھا لیکن عربی اور عبرانی نہیں جانتا تھا. بادشاہ نے مختلف زبانوں میں یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور یوسف علیہ السلام نے ہر زبان میں اس سے گفتگو کی. تو وہ تو اور دبتا چلا گیا, ارے میں تو ویسے ہی بادشاہ بنا بیٹھا ہوں, یہ تو کوئی میرا بھی بہت استاد نکل آیا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کو جتنی زبانیں آتی تھیں نا, ظاہر ہے وہ قابلیت کا تو معترف ہو چکا تھا نا, تو مزید وہ دیکھ رہا تھا. ساری زبانوں میں جب آپ گفتگو کی اور پھر جب آپ نے عربی میں گفتگو کی تو بادشاہ آپ کا جواب نہیں دے سکا, جب آپ نے عبرانی میں گفتگو کی تو بادشاہ اس کا جواب نہیں دے سکا. لہٰذا اس نے اعتراف کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ اہلیت کے حامل ہیں, آپ مجھ سے زیادہ قابلیت رکھنے والے ہیں. لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا قال انک الیوم لدینا مکین امین, کہا بے شک آج آپ ہمارے انتہائی معزز اور معتمد ترین ہستی ہے, یعنی اب اس محل میں سب سے زیادہ اعزاز آپ کا ہے اور ہم سب کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر ہے. اب تو دیکھ لیں بھئی, آپ ہی مائی باپ ہیں تو آنے والے معاملات تو بہت خطرناک ہیں, آپ ہی کچھ کریں گے. لہذا بادشاہ نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم,
یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھئی اگر ایسا ہے تو تم مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دو، تم مجھے وزیر خوراک بنا دو، سارا مسئلہ تو بھی کھانے کا ہے، اناج کا ہے، تو تم مجھے وزیر خوراک بنا دو اپنا، یہ حل ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ یہ میں مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں، یا یہ پیشکش میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ انی حفیظ علیم، میں انتہائی حفاظت والا اور بہت زیادہ علم والا ہوں، یعنی جو کچھ اگے گا اس کی محافظت مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ کیسے محفوظ رہے گا اور کس طریقے سے تقسیم ہوگا اور کیسے پورے 7 سال لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کا علم مجھے ہے، تجھے نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کسی ملک میں بادشاہ تو نہیں تھے، نہ کہیں وزیر تھے، اور نبی دنیا میں کسی کا شاگرد بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ بادشاہ تو نہیں تھے لیکن کسی بادشاہ کے مشیر رہے تھے، کسی بادشاہ کے وزیر خوراک رہے تھے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنی بارگاہ سے خاص علوم عطا فرماتا ہے جن کو وہبی علوم کہتے ہیں۔ وہبی علوم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے علم کہ جو کسی سے سیکھے نہیں جائیں، اللہ براہ راست عطا فرما دے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی عطا سے جو کچھ جانتے ہیں، انسان اس علم کی عظمت اور رفعت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا آپ نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اعلان کیا، فرمایا انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور مجھے سب چیز کا علم بھی ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے تم سے کچھ پوچھنا بھی نہیں پڑے گا، تم مجھے اپنا مشیر رکھ سکتے ہو لیکن مجھے تمہارے کسی مشیر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، میں تو اللہ کا نبی ہوں نا۔ گویا یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کا بھی اظہار کیا نبوت کا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، آپ کی حاکمانہ حیثیت ہو گئی، ظاہر ہے کہ وزیر خوراک ہو گئے آپ، اور تمام انتظام آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں جہاں چاہے جیسے چاہے رہے۔ ظاہر پروٹوکول تھا آپ کا، تو وزیر تھے آپ، بادشاہ کے مقرب ترین تھے، کہا کہ اب اس مملکت میں، اس ریاست میں آپ سب سے معزز آدمی ہیں اور ہم سب کا آپ پر اعتماد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ نے پاکی اختیار کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے، تو گویا رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ بھئی قیامت تک کے لیے یہ قانون ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے گناہ سے رکے گا، جو شخص اللہ کے خوف سے، بدی اور برائی سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مصیبت پر صبر کر لے گا لیکن اللہ کی ناراضگی قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم ایسا انعام دیں گے اسے کہ جو سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک بچہ جو کسی شہر سے بطور غلام فروخت کر کے نکالا گیا تھا، وہ کسی ایسے شہر میں جہاں وہ بطور غلام فروخت کیا گیا تھا بادشاہ بن کے بیٹھ جائے، مطلب کیسے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جسے چاہیں پہنچائیں اور ہم نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور فرمایا بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ یعنی دنیا میں ہم جو کچھ دیں گے وہ کٹوتی نہیں ہوگا آخرت میں ملنے والے انعامات میں سے کہ بھئی اتنا تم لے چکے تھے اب یہ لے لو، نہیں، دنیا میں جو کچھ دیں گے آخرت کا انعام بالکل اس کے علاوہ ہوگا۔ لیکن آخرت کے انعام کے لیے شرط کیا ہے؟ یہ بات کر دی آگے کہ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے پر، یعنی جو شخص کفر کے ساتھ اچھا کام کرے، لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کے اس اچھے کام کا نفع اس کو صرف دنیا میں ملے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی کچھ پائے تو اس کے لیے اس کو ایمان اور تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے اقرار کا، ان کے ماننے کا، اور تقوی نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اپنے معمولات زندگی کے بسر کرنے کا۔ لہذا رب کائنات نے فرمایا کہ بھئی آخرت کا ثواب تو انہی کے لیے ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ اب
یہ ساری صورتحال جب ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی. سب اختیار ان کو دے دیا، جو چاہو کرو، تم کسی کے آگے جواب دینی ہو. سارے اختیارات دے دیے گئے یوسف علیہ السلام. آپ نے اس میں محفوظ فرمایا، اناج کو محفوظ فرما دیا آپ نے. اور اب 7 سال گزر گئے. آپ نے بڑی حکمت عملی سے بڑے بڑے گودام تیار کروائے، خوب لوگوں کو مزدوری دے کر ان سے کاشتکاری کروائی اور پھر اناج جمع کروا لیا. اب زمانہ آ گیا قحط کا، بارش ہونا بند ہو گئی. تو ہوا کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں پہلے سال تو لوگوں نے اپنے پچھلے ذخیرے کھائے، 1 سال تک تو چلا لیا انہوں نے جیسے تیسے جو کچھ جس کے پاس تھا. دوسرے سال بازار غلے سے خالی ہو گیا. لوگوں نے خرید کے کھا لیا تو بازار میں غلہ ختم ہو گیا. تو سب لوگ روپے پیسے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی غلہ خریدنے کے لیے آتے تھے. تھا ہی نہیں غلہ کہیں، صرف سرکاری گوداموں میں تھا. سرکاری گودام یوسف علیہ السلام نے بنائے ہوئے تھے، ان کے قبضے میں تھے، ان کے اختیار میں تھے وہ. لہٰذا یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے. دوسرے سال یہ سلسلہ ہوا. اب تیسرے سال کیا ہوا کہ ان کے پیسے بھی ختم ہو گئے. 1 سال تک انہوں نے جتنے بھی پیسے ویسے تھے ختم ہو گئے. تو انہوں نے اپنے زیورات، قیمتی اشیاء جو بھی ان کے پاس تھیں، مال مویشی جو کچھ ان کے پاس تھے، اس کے عوض یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا. بھئی یہ زیور رکھ لیں، ہمیں غلہ دے دیں، کھانا تو کھانا ہے، قحط ہے، مل کا ایرانی ہے اناج. بھئی یہ ہماری بیل رکھ لیں، ہمارا اونٹ رکھ لیں، ہماری بکریاں رکھ لیں. مال مویشی، چاندی سونا جو کچھ تھا وہ کیا انہوں نے. اور پھر اس کے بعد چوتھے سال انہوں نے جس کے پاس غلام، باندیاں، نوکر ہوتے تھے، اس زمانے میں عام تھا رواج یہ، ان سب نے وہ دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لے لیا. 5ویں سال انہوں نے اپنی تمام غیر منقولہ جائیدادیں، یعنی زمین، گھر، مکان، بھئی یہ لے لو، ہمیں کھانے کو دے دو، تمہارا سرکاری ملکیت میں، سب آپ لے لیں، ہمیں کھانے کے لیے دے دیں. اور پھر 6واں سال جب آیا تو پھر وہ اپنے بچے لے کر آئے اور کہا کہ یہ بچے ہمارے آپ اپنا غلام بنا لیں، اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں، روٹی تو ملے گی ان کو، ہم تو کھلا نہیں سکتے، ان کے عوض میں ہمیں اناج دے دیں. انہوں نے اپنے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیے اور پھر غلہ خریدا. اور جب 7واں سال آیا تو وہ سارے کے سارے بذات خود یوسف علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے کہ بھی اب تو پاپا ہے کچھ نہیں، اب ہم ہیں، ہمیں اپنا غلام بنا لیجئے اور 3 وقت روٹی دیجئے کھانے کے لیے، اور جو خدمت بولے وہ ہم کریں گے. لہٰذا 7واں سال جب آیا تو وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے فروخت کر دیا، اور سارے کے سارے مرد آپ کے غلام اور وہاں کی ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کی لونڈیاں ہو گئیں، کیونکہ آپ آقا ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا تھا. یوسف علیہ السلام نے جب یہ مرحلہ بالکل مکمل ہو گیا نا، سارے آپ کے غلام ہو گئے اور سب آپ کے عورتیں جو تھیں وہ لونڈیاں ہو گئیں. یوسف علیہ السلام نے اچانک اعلان کیا اور فرمایا کہ بھئی میں تم سب کے مال و متاع، تمہاری جائیدادیں، تمہارا پیسہ جو جس کے بعد میں نے اناج دیا تھا، سب آ کے اپنا اپنا واپس لے لو، سب اپنا اپنا واپس لے لو. غلام بنایا تھا، مردوں کو آزاد کر دیا، لونڈیاں بن گئی تھیں، عورتوں کو آزاد کر دیا، بچے فروخت ہو گئے تھے وہ واپس کر دیے ان کو، اور جو ان کی جائیدادیں تھیں وہ ان کو لوٹا دیں، جو ان کے مال مویشی تھے وہ ان کو لوٹا دیے، جو ان کے اسباب تھے، چاندی سونا نقد رقم، وہ سارے کے سارے آپ نے لوٹا دیے، اور تمام کی تمام جائیدادیں آپ نے ان کو واپس فرما دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسا کرنا ہی تھا تو لیا کیوں تھا آپ نے یہ سب کچھ؟ اب یہ اہم ترین بات کہ ایسا سارا اہتمام آپ نے کیا کیوں تھا. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کی ناموس بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، نبی کی عزت. یہ جو اہل سنت کے علماء اپنی ہر تقریر میں
حضور کے ادب کی بات کرتے ہیں نا، حضور کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، انبیاء کے احترام کی بات کرتے ہیں، اور ہر گستاخ سے جھگڑا ان کا. بھائی یہ اہل سنت والوں کا سب سے جھگڑا ہے. یہ قادیانیوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، یہ رافضیوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، یہ وہابیوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں، یہ نازبیوں کو برا کرتے ہیں، یہ تفضیلیوں کو بھی برا کہہ رہے ہیں. ان کا ان سے بھی جھگڑا، ان سے بھی جھگڑا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت اہل محبت ہے، اور اہل محبت بے ادب نہیں ہو سکتے. اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کے کرنے میں اس کے سچا ہونے کی دلیل ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے گستاخ کو برداشت نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام کیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ یہ وہی شہر تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر بیچا گیا تھا. تو اس شہر کے سارے لوگ یوسف علیہ السلام کو غلام کی حیثیت سے جانتے تھے، اگرچہ آپ غلام تھے نہیں، ظلماً بیچے گئے تھے. سب لوگ آپ کو غلام کیسے جانتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کی پیشانی سے غلامی کا داغ دھونا تھا. اللہ نے ان کی پیشانی سے غلامی کا داغ دھونے کے لیے یہ 7 سال کا قحط بھیجا، ان سب کو آپ کا غلام بنایا. اب کون کہتا کہ یہ غلام، مطلب سارے ان کے غلام تھے. وہ جتنے لوگ ان کو بحیثیت غلام جانتے تھے، اللہ نے ان سب کا یوسف علیہ السلام کو آقا بنایا، ان سب کو آپ کا غلام بنایا. پھر آپ نے آزاد کر دیا. تو اب وہ سارے آپ کے آزاد کردہ غلام تھے. دیکھیں نا، آزاد کیا آپ نے تو وہ آپ کے آزاد کردہ غلام ہو گئے نا. یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی کی ناموس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ثانوی ہے. ایسے ہی تھوڑی حضرت علی نے حضور علیہ السلام کے ادب کی خاطر اپنی نماز عصر قضا کر دی تھی. ایسے ہی تھوڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ادب کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دی تھی، سانپ کو کاٹنے دیا تھا. ایسے ہی تھوڑی حضرت عثمان غنی کو پیشکش ہوئی تھی کہ بھئی آپ حرم میں آ چکے ہیں حالت احرام میں، تو آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں حدیبیہ کے موقع پر. آپ نے فرمایا نہیں، تم طواف کی بات کرو عمرے، میں تو حضور کے بغیر کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا. کیوں چھوڑ دیا تھا آپ نے؟ بتایا حج کوئی چیز نہیں ہے، نماز روزہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اس وقت جب حضور کی غلامی کے ساتھ ہو. اگر اس کے بغیر ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ عمل کریں، مشقتیں بریں، بدلہ بھڑکتی ہوئی آگ. کوئی بدلہ نہیں ملے گا ان کو، کوئی جزا نہیں ملے گی ان کو. اللہ پہلے فرما چکا بھی پچھلی آیت میں کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ. آخرت کی جزا تو ہے اس کے لیے جو ایمان میں بھی کامل ہو اور تقوی والا ہو. میں بتا چکا ہوں کہ ایمان کے معنی اللہ کے رسول کو ماننا، اور تقوی کے معنی رسول اللہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنا. سورہ یوسف کا سب سے بڑا درس یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی ناموس کتنی بڑی ہوتی ہے. یہ پورے مصر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کیا تھا 7 سال کے لیے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ سارے اللہ ہی کے بندے تھے، اللہ ان سے بھی اتنی محبت کرتا جس یوسف علیہ السلام اور اپنے باقی بندوں سے کرتا ہے. لیکن نبی کی ناموس بتانا مقصود تھا کہ کتنی عظیم ہوتی ہے کہ ہم نبی کی ناموس کے قیام کے لیے 7 سال تک پورے ملک کو قحط میں مبتلا کر سکتے ہیں. لیکن مقصود ہمیں اپنے نبی کی ناموس کا قیام کرنا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور یہ سارا سلسلہ اسی لیے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو اللہ کی منشا تھی کہ غلام بنایا جائے، اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو آزاد کریں تاکہ وہ سارے آپ کے آزاد کردہ غلام ہوں. انشاءاللہ ہم اگلی آیات کی تفسیر اگلے درس میں عرض کریں گے. اللہ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ناموس اور جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تکریم کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. میں معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت ناساز رہی، لیکن گفتگو میں کوئی تھوڑا خلل بھی ہوا. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی برکات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا حقیقی فیض اور اس کے نور کامل سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.